آپ نے پوچھا کہ جی اس پہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ پرائس کنٹرول کمیٹی کس بلا کا نام ہے؟ آج کے دور کا متوسط بندہ بھی غریب ہے. آپ لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں لیکن آپ کے لاکھ روپے میں گھر نہیں چلتا. یہاں گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے تو ہم آرام طلب ہو گئے ہیں. جیسے سبسڈی کا آٹا مل رہا ہے تو ہم نے گندم اگانا چھوڑ دیا. تحریک انصاف ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، اس وقت کرسی کا کھیل ہو رہا ہے. سنایا ہے اس پروگرام میں تو رد عمل عوام کی طرف سے یہاں ضرور آئے گا. میں شروع سے اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ یہاں کے الیکشنز جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ عام آدمی اپنے رائے کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکے. ہم اسی وقت قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب کوئی چیز ہمیں بہت سستی ملی ہے یا پرانی قیمتوں پر ملی ہے اور ریٹس جیسے ہی بڑھتے ہیں ہم ایک دم سے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اور مزے کی بات، جب ریٹ گر جاتے ہیں تو پھر ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے، پھر وہ سامان نہیں ملتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی ماؤنٹین سٹوریز آن گلگت میڈیا نیٹ ورک. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے کا اضافہ، ڈالر 250 کا ہو گیا. لیکن اس سب میں برسر اقتدار جو بیٹھے ہیں وہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں. عوام کا یہ رونا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن عوام پہ خود جو عوام ظلم کر رہی ہے اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. کل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں وہ پیٹرول اور ڈیزل پہنچنے میں شاید ایک دن تو لگتا ہی ہوگا. لیکن یہاں پہ پہلے سے ہی پیٹرول اور ڈیزل نہیں مل رہا. ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں وہ اس کو ذخیرہ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف آواز کون بلند کرے گا؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی طاہر رانا اسٹوڈیو میں موجود ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں پیٹرول کے، آٹا کے اوپر، گیس کے اوپر، ان سب کے اوپر ایکشن لینے والے کون ہیں اور کون ان پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ بالکل، آپ نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد دیگر بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، جیسے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، تو جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں وہ اپنا سامان روک کے رکھتے ہیں تاکہ وہ جیسے ہی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو وہ مہنگے داموں بیچیں گے. یہ بڑا افسوسناک عمل ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ذہنی پستی کا شکار ہیں، خواہ ہم عام لوگ ہوں، ہم کاروباری حضرات ہوں اور بہت سارے لوگ جو کہ اس پیشے سے وابستہ ہیں. جیسے ہی ریٹس بڑھتے ہیں ہم اسی وقت قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب کوئی چیز ہمیں بہت سستی ملی ہے یا پرانی قیمتوں پر ملی ہے اور ریٹس جیسے ہی بڑھتے ہیں ہم ایک دم سے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اور مزے کی بات، جب ریٹ گر جاتے ہیں تو پھر ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے، پھر وہ سامان نہیں ملتا ہے. اچھا، آپ نے پوچھا کہ جی اس پہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ پرائس کنٹرول کمیٹی کس بلا کا نام ہے؟ یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کی لک آفٹر کرتا ہے، وہ اس پہ باقاعدہ ایکشن لے سکتی ہے، جرمانے کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں دکانوں کو. ان کو تو کھلی چھوٹ ہے نا. اس وقت آپ کے شہر میں آپ جائیں، بہت ساری جگہوں پر جیسے ہی یہ خاص طور پہ آپ نے بات کی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی پیٹرول بند کر دیا کیونکہ سٹاک رکھنا ہے، اگلے دن وہ مہنگے داموں بیچیں گے. ظاہر ہے اب 215 والا پر لیٹر جو ان کو پڑا ہے انہوں نے 250 پہ بیچنا ہے، تو 1 لیٹر پہ پہلے والے منافع کے ساتھ وہ 35 روپے جو ہے وہ عوام کی جیب سے نکالیں گے. اب کسی کو کسی کا خیال تو ویسے بھی نہیں ہے، یہاں تو نعرے ویسے ہی لگتے ہیں لیکن انسانیت کی کسی کو فکر نہیں ہے. اصل بات ہے کہ آج کے دور کا متوسط بندہ بھی غریب ہے. آپ لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں لیکن آپ کے لاکھ روپے میں گھر نہیں چلتا کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ عام آدمی کا سروائیول مشکل ہو گیا اس وقت. گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان میں بھی یہاں پہ ہمارے پرانے وقتوں میں تھا کہ لوگ اپنی کیاریاں بناتے تھے، سبزیاں اگاتے تھے، اپنا گندم ہوتا تھا، اپنی مکئی ہوتی تھی اور بہت ساری چیزیں ان کے اپنے ریسورسز ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ کسی کے محتاج نہیں تھے. اب سارے ڈیپینڈنٹ ہیں، سب نے مکان بنایا ہوا ہے، کھیت میں وہ آلو اگاتے ہیں، آلو بیچتے ہیں
खुद खाने के लिए फिर सिविल सप्लाई के या सब्सिडी के आटे का इंतजार करते हैं। तो ओवरऑल भी मिजाज बदलने की ज़रूरत है कि हम अपना रवैया, अपना लिविंग स्टाइल चेंज करें और हम मोहताजी से निकलें। हम गुर्बत किसे कहते हैं? आपको खरीदने में मुश्किल दरपेश आती है, कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके न्यूट्रिशन के मसाइल हल होने, आपको खुराक की नीड है, ग़िज़ाई बहरान पैदा हो रहा है, तो ऐसे में आपकी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि इस तरह के माहौल में या इस तरह की सिचुएशन में एक अच्छे सिटीजन के तौर पर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम सब ने असल में ना यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो हम आराम तलब हो गए हैं। जैसे सब्सिडी का आटा मिल रहा है तो हमने गंदुम उगाना छोड़ दिया। हमने कहा कि जी ज़्यादा दाम हमें आलू की काश्त में मिल रहे हैं तो हमने ज़मीनों को तबाह कर दिया। आलू की फसल अगर हर दफ़ा आप इस तरह कहें कि रूटीन में आप आलू की फसल काश्त करें तो आपकी ज़मीन के अंदर भी खराबी पैदा होती है, यानी ज़मीन की जो उगाने की सलाहियत है वो कम होती है। इसके बजाय आप अगर अल्टरनेट जो गंदुम और मकई जिस तरह हमारे यहाँ 2 फसलें उगती हैं, आप उस तरफ जाते हैं तो आपकी ज़मीन और ज़्यादा हमवार होती है, आपकी ज़मीन और ज़्यादा अच्छी फसल देती है। हमने उसको भी ना मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डाल के उसको सेम और थोर का शिकार कर दिया। बहुत सारे इश्यूज हैं सर ग्राउंड रियलिटी में अगर देखे जाए तो आवाम से लेकर इक़्तिदार तक इस मुल्क का हामी और नासिर कौन हो सकता है? क्योंकि इस करंट जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि आवाम से लेके ऐवान तक कोई भी इस मुल्क का हामी और नासिर हो, जिसका जहाँ पे बस चलता है वो फिर 2-2 4-4 हाथ वहाँ पे कर लेता है। अगर हम लोगों के इवन आवाम के रवैयों को भी देखें तो फिर रोना आता है कि खुद आवाम अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन हम में से ना इक़्तिदार में बैठे लोगों को एहसास है ना आवाम को एहसास है। तो इस चीज़ को किस तरह से हम कम कर सकते हैं? देखें, अल्लाह ही हामी और नासिर है, हर चीज़ के लिए कादिर मतलब भी है और उसी के तरफ से होना है। लेकिन हाँ, जो हुक्मरान है वो भी आप देखें ना, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर जमातें हो, इस वक्त कुर्सी का खेल हो रहा है। आपकी 2 सूबों के अंदर निगरान सेटअप है और दीगर सूबों में भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब जो पार्टियां इक़्तिदार में है उन्होंने अपने इक़्तिदार की कुर्सी बचाने की फिक्र करनी होती है और जो बाहर है वो कुर्सी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब इस कशमकश में नुकसान होता है अवाम का। अच्छा, दूसरी तरफ हम अवाम की बात करें तो अवाम का भी इसी तरह का है। हमारे पाकिस्तान में अवाम भी इस तरह के ही अफराद को चुनती है जो कि आगे जाकर इस तरह के मसाइल पैदा करने हैं। मुल्क के अंदर मौजूद जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, अगर एक अच्छी क़यादत आती है, अगर जो सिंसियर हो, जो आप ये कहें कि अगर कोई मुखलिस क़यादत आए और अवाम से ये कहे कि जी आप हमारे साथ ताउन करें, 1-2 महीने या 3-4 महीने आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, आप 5 महीने कुछ चीज़ों के ऊपर आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जिन्होंने ज़ख़ीरअंदोज़ी की है, जिनके पास डॉलर्स हैं, जिनके पास सोना है, जो सरमायादार हैं मुल्क के, जिनके अरबों खरबों मालियत की जायदादें हैं या पैसे हैं, बाहर के मुल्कों में जिनके पास पैसे हैं, वो कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए इस मुल्क का अगर सोचकर वो रकम वापस लाते हैं, अपना टैक्स टाइम पे देते हैं, अपने बिजली का बिल टाइम पे देते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 3-4 महीने में आप अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं इनसे आप निकल सकते हैं। अफगानिस्तान में इतने हालात खराब रहे, आज भी आपका पैसा आपका रुपया अफगान रुपये से नीचे आ गया है। ये क्या वजह है? आपका जो बांग्लादेश जो है वो ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ रेट अच्छी है, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं ला रहे, ख्वाह वो हुक्मरान हो या अवाम हो। हम बिल्कुल ऐसा ही है। और जब रवैयों की बात करें तो ना अवाम के रवैये कुछ ठीक लग रहे हैं ना हुकूमत के लग रहे हैं। कि सर सैयद का एक कॉल याद आ रहा है कि जैसी रायया होगी ऐसे ही फिर बरसरे इक़्तिदार लोग आएंगे। तो जब तक अवाम के अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा कि हमने निकलना है, कुछ करना है, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। हमारे पास बड़े ऐसे मुल्क है, टर्की है, ईरान है, इनकलाब आया, किसकी वजह से? कौन लेके आया? यही अवाम लेके आई। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये
یہ بات ہے سر کہ لوگ مذہب کو دیکھتے ہیں, مسلک کو دیکھتے ہیں, رنگ کو دیکھتے ہیں, نسل کو دیکھتے ہیں, اور پھر حکمران لے کے آتا ہے, اور جب لے کے آتے ہیں تو حکمران نہ رنگ دیکھتا ہے, نہ مذہب دیکھتا ہے, نہ مسلک دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف وہی کرسی دیکھتا ہے. تو اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے پھر عوام آ کے پس جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آگے کنواں ہے یا آپ کھڈا ہے, آپ گرنے والے ہیں. لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کئی الیکشنز کور کیے ہیں, جب بھی الیکشنز کا ماحول ہوتا ہے تو ایسے ایسے لالی پاپس دیے جاتے ہیں. خاص کر جو الیکشن لڑنے والے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ جیسا آپ نے کہا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ مسلک کا, کئی مذہب کا, کئی کسی اور چیز کا سہارا لے کر عوام کے بیچ جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں. سرمایہ دار لوگ وہی حکمران ہوتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, غریب لوگوں سے ان کا ضمیر خریدتے ہیں. ایسے میں لا محالہ جا کے آپ دیکھیں گے نا تو عوام ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ ایسے حکمران کیوں چنتی ہے. اب اس کے پیچھے وجوہات میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے خود بھی بتایا, بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے عوام کی سوچ میں تبدیلی ضروری ہے, اور اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے سب سے بڑی وہ ایجوکیشن, تعلیم کی ضرورت ہے. اور تعلیم بھی ایسی کی جو کہ باعث نہ ہو, جو کہ اس انسان کو انسان بناتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بلونگنگز کے اوپر جائے اور اپنے جو رشتے تعلق اقربا پروری کرے یا اپنے کسی تعلقدار کو ووٹ دے. وہ یہ دیکھے کہ بھئی جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے کیا وہ عوام کا حقیقی ترجمان ہے یا نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اچھا سب سے بڑا مسئلہ پھر گلگت بلتستان جیسے علاقے میں بیٹھ کر ہم یہ کہیں کہ عوام نے چننا ہے تو اچھے بندے کو کیوں نہیں چن رہی ہے, تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ نہیں ہو رہے. اور اس دفعہ کچھ امید بنی ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار یہ جو ہمارے الیکشن ہوں وہ وفاق کے ساتھ ہوں. میں شروع سے اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ یہاں کے الیکشنز جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ عام آدمی اپنے رائے کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکے. اب ہوتا یہ ہے کہ وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو یہاں لوگوں کا رجحان اس پارٹی کے کسی ان پڑھ, جاہل, چور, ڈاکو کو بھی کھڑا کریں تو لوگوں کا رجحان اس پارٹی کی طرف ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ چونکہ وفاق میں اس پارٹی کی حکومت ہے تو اس نمائندے کو ہم ووٹ دیں گے تو یہ وزیر بنے گا, مشیر بنے گا یا ان کی حکومت بنے گی, ان سے فائدہ ہم لیں گے. تو اس وجہ سے اگر آپ تجزیہ کریں ان سب چیزوں کا تو آپ کو لگے گا کہ عوام جو ہے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وفاق میں اس پارٹی کی حکومت ہے, اب اس چور, ڈاکو, بس فراڈیے کو ہم نے ووٹ دے کر جتانا ہے. ووٹ دے کر جتانا. پھر اگین عوام کی ہی غلطی آ جاتی ہے, کیونکہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس قوم کو خیال اپنے آپ بدلنے کا. تو سر جیسے ابھی روڈز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ آ رہا ہے, کہیں پہ روڈ آ رہا ہے تو فوراً سے بنجر زمینوں کے اوپر بھی گیٹس لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, دکانیں وہاں پہ جلدی جلدی تعمیراتی کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں تاکہ جب روڈ وہاں سے گزرے تو حکومت کے چند پیسے ان کے بھی جیبوں میں آئے, کچھ کمپنسیشن جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو. تو اگر دیکھا جائے تو عوام سے لے کے اقتدار تک ہر بندہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور کچھ نہ کچھ اپنے جیب میں ڈالے. تو جب تک یہ نظام رہے گا مجھے نہیں لگتا کہ ہم بذات قوم ترقی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے عوام کے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا, عوام کے اندر شعور آئے گا, پھر عوام ہی وہ واحد شے ہے جو اقتدار کو بدل سکتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اشارہ کا کام شروع ہو جاتا ہے, جیسے شندور ایکسپریس وے کا کام شروع ہوا, وہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہونے لگی ہیں. کمپنسیشن کے لیے عارضی بنیادوں پر مکانات بنائے جاتے ہیں جس پہ کوئی رہتا نہیں ہے, لیکن وہ مکان شو کر کے اچھی خاصی اماؤنٹ حکومت پاکستان سے نکالتی ہے. تو آپ نے ملک کا سوچا ہی نہیں نا. پھر آپ اس طرف جائیں, باشد امر ڈیم بن رہا تھا, وہاں بھی لوگوں نے اس طرح کے بنجر زمینوں پر اچھی خاصی آبادی ظاہر کر کے اچھے خاصے. اب اس میں نا اندر کے لوگ ملے ہوتے ہیں, سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں, جو متعلقہ محکمے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس سب میں ملوث ہوتے ہیں. اس میں صرف عوام جو ہے وہ ذمہ دار نہیں. آج کا پورا آپ کا پروگرام عوام کے اوپر ہی ہے اور عوام کو آپ نے آج اچھا خاصا سنایا ہے اس پروگرام میں, تو ابرد عمل عوام کی طرف سے یہاں ضرور آئے گا.
बिल्कुल, क्योंकि अवाम ही एक ऐसी ताकत है जो इस मुल्क को गिरा भी सकते हैं और इस मुल्क को समझा भी सकते हैं, क्योंकि जब तक अवाम ठीक नहीं रहेगी हुक्मरान भी ऐसे ही उनके ऊपर मुसल्लत होंगे, फिर जो हो रहा है वो हम सबको भुगतना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि हम सबको अपने अपने गिरहबान में जागना है, खुद को ठीक करना है, मुल्क पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक होगा। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बच्चों को हिफाजती तदाबीर सिखाएं, उन्हें अपने बचाव के काबिल बनाएं। बच्चों को उनके नाम, खानदान के अफराद के नाम और घर का पता याद करवाएं। बच्चों को खबरदार करें कि अजनबी अफराद से खाना, पैसे या कोई और पुरकशिश चीज़ कबूल ना करें। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर करे तो फ़ौरन अपने वालिदैन को बताएं। बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो किसी भी नागवार वाक़ा, एहसास और परेशानी आपको बिला झिझक बताएं। अगर कोई बच्चा किसी भी किस्म की तशद्दुद का शिकार नजर आए तो आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट गिलगित बल्तिस्तान पर रुजू करें या उसके हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें। ये पैगाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, यूनिसेफ और GBRSP की जानिब से पेश किया जा रहा है।